کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں اگر کچھ کمی و بیشی آئی اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. دور دراز کا علاقہ ہے, شاید وہ سہولتیں جس طرح میں نے پہلے کہا جو کوئٹہ یا اسلام آباد میں میسر ہیں وہ ہمیں یہاں پہ میسر نہیں, لیکن جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہوا کہ مہمانوں کی خدمت کر سکیں, اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ہماری جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا 22 مارچ کو مارنگ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار جب کیا گیا, 24 اور 25 مارچ کی شام کو ہم نے اعلان کیا لانگ مارچ کا. 28 مارچ کو ہمارا لانگ مارچ وٹ سے شروع کیا گیا. شکر ہے ہم نے وٹ سے کیا, اگر کراچی سے کرتے تو بیلے میں ہمیں روک دیا جاتا. مختلف رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ریاستی اداروں, وردی اور بے وردیوں کی طرف سے رکاوٹیں جو کھڑی کی گئی, آئینی کتاب والی آئین نہیں بلکہ فولاد والی آئینی ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے. لیکن اس کے باوجود جب 28 مارچ کو ہم مستونگ پہنچے رات کو 12 بجے تو راستے تمام کے تمام راستے بند کر دیے گئے. کوئٹہ سے آنے والے دوستوں کو وہیں پہ لگ پاس کے اس طرف روک دیا گیا. نہ کہ صرف روک دیا گیا بلکہ آنسو گیس, لاٹھی چارج اور گولیوں اور بختر بند گاڑیوں سے ان کا استقبال بھی کیا گیا اور ان کو رخصت بھی کیا گیا. 17 دن اسی میدان میں ہم بیٹھے رہے. مختلف سیاسی پارٹیوں, مختلف قبائلی شخصیات, مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے نہ کہ صرف اس میں شرکت کی بلکہ اپنے تعاون اور اپنی مدد کی جو ہمیں یقین دہانی بھی کرائی. کئی سیاسی دوست مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے انہوں نے باقاعدہ اس میں شرکت بھی کی. سرکار نے بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ایک خودکش بم کے ذریعے سے, لیکن وہ حصہ اس کا جو ہے ناکام رہا. 22 تاریخ کو وہ گرفتار ہوتے ہیں 3 MPO کے تحت. اب تمام سیاسی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب نے جو ہے نا اس 3 MPO کو بھگتا ہے. ڈپٹی کمشنرز کے دستخط سے جو 3 MPO جاری ہوتا ہے اس کی میعاد 1 مہینے کی ہوتی ہے. لیکن چوبیس مارچ کو مارنگ کی بہن جو ایک پٹیشن داخل کرتی ہے اس 3 MPO کے خلاف. 10 اپریل کو اس کی ایک پہلی اور آخری ہیئرنگ ہوتی ہے اور وہ فیصلہ, اور اس 10 اپریل کو جب یہ ہیئرنگ ہوتی ہے ان کے وکلاؤں سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ وہ دستخط کریں کہ آرٹیکل 5 کے تحت وہ ریاست کے جو ہے مخالفت نہیں کریں گے. حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ کسی بھی شخص سے جب آپ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کی عمر میں آتا ہے اس کا ID کارڈ بناتے ہیں یا اس کا پاسپورٹ بناتے ہیں, اس سے تو آپ اس کی وہ وفاداری کے دستخط لیتے ہیں. ایک یونین کونسل کے ممبر کے لیے جب آپ کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ دستخط لیے جاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, اگر آپ جنرل سیٹ سے مسلمانوں کی سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کے حامی
اور پتہ نہیں فلانا فلانا رہیں گی. فلانا فلانا میں نے اس لیے کہا ہے خود بخود کہ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. یہ ڈکلیریشن ہر ایک شخص سے لی جاتی ہے. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھیں کہ ہاں تم پاکستان کے وفادار ہو, تم ریاست پاکستان کے وفادار ہو نہیں ہو. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ہے کیا اور ریاست ہے کیا. صرف سبز ہلالی پرچم یہ پاکستان ہے؟ ریاست ہے. ریاست کیا اس ریاست نے ان 74 سالوں میں اس ریاست کا کردار ادا کیا ہے؟ کیا اس ریاست کے ان اداروں نے ان 74 سالوں میں ہمیں اس ریاست کا حصہ سمجھا ہے؟ کیا اس ریاست میں قائم ہونے والی ان حکومتوں نے بلوچستان میں بسنے والے یا اہل بلوچستان کو اس ملک کا شہری سمجھا ہے؟ دنیا میں 9/11 کے بعد ہر مسلمان کو جو ہے دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں بلوچی, براوی اور پشتو بولنے والوں کو جو نا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. 9/11 کے بعد مسلمانوں کو پہ جو شک کیا جاتا ہے, لیکن ہم بلوچستان میں بسنے والے چاہے بلوچ ہوں, پشتون ہوں, ہزارہ ہوں, ہمیں تو 1947 سے نہ کہ صرف دہشت گرد, غداری, دوسرے ممالک کے ایجنٹ, بلکہ عدالتوں میں ہمارے خلاف جو کیسز بھی چلائے گئے ہیں وہ چوریوں کے نہیں. اس ملک کو آپ توڑیں, آپ قابل سزا نہیں ہیں. اس ملک کو آپ لوٹیں, اس ملک کی لوٹی ہوئی دولتوں کو آپ سوئس بینک اور بیرون ملک منتقل کریں, آپ گناہگار نہیں. اس ملک کو عالمی منڈی میں اس کے وسائل کو آپ نیلام کریں, آپ قابل جرم نہیں. لیکن حق اور صداقت کی بات کرنا اور اپنے حق پر کھڑے رہنا جو ہے نا, اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ آپ سب سے بڑے مجرم ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. اب وہ فیصلہ جو میں نے کہا ایل پی او کے تحت ہوا تھا, 10 اپریل کو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. فیصلہ محفوظ ہے. ابھی مولانا صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, نا فیصلہ تو محفوظ ہے لیکن محفوظ ہاتھوں میں ہے. ان ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا آئین ہے, ان ہاتھوں میں جس کی عدالتیں ان کے ہاتھوں میں, ان قوتوں کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھوں میں اس ملک کی پارلیمنٹ ہے, ان کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کے ہاتھوں بلیک میل ہیں. تو اب وہ محفوظ کب تک محفوظ رہے گا, اس کی میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئٹہ پہنچے اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم وہیں پہ بلائیں. نہ ہمارا دھرنے کا یہاں پہ پروگرام تھا, نہیں آل پارٹیز کا یہاں پہ ہمارا پروگرام تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم کنویں کے پاس جائیں, لیکن ہماری پیاری سرکار نے جو ہے کنواں ہی ہمارے پاس بھجوا دیا. اب یہیں پہ بیٹھ کر ہمیں اپنی پیاس آج بجھانی پڑ رہی ہے. حیرانگی آپ لوگوں کو ہوگی جی, 28 تاریخ کو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, میڈیا بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کو بھی اجازت ملی ہے, لیکن پہلے ان کو بھی یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی. پتہ نہیں ہماری پارٹی کے کن دوستوں کے گاڑیوں کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں. یہ ہے اس ملک کی جمہوریت.
اور وہ جمہوریت جہاں پر آپ کو اظہار رائے دہی کا حق نہیں، آپ کو اپنا دکھڑا بیان کرنے کا حق نہیں۔ مارنگ کے سوئس بینک میں کبھی آپ نے سنا ہے اس کے اکاؤنٹ ہیں؟ ہوں گے شاید۔ بنگلہ دیش شاید، مارنگ تو شاید اس وقت پیدا نہیں ہوگی، اس کے شہید والد نے شاید بنگلہ دیش بنایا تھا، پاکستان اس نے توڑا تھا۔ پاکستان توڑنے والے کو کسی ایک کو آپ مجھے بتائیں، ایک ہاتھ اٹھا کے یہ بتائے کہ 3 MPO کے تحت ان کو 2 دن کے لیے بند رکھا گیا۔ ٹریفک سگنل توڑنے پر جو ہے 3 مہینے کی آپ کو سزا ہوتی ہے۔ ٹریفک رولز کی وائلیشن کرنے پہ جو ہے آپ کو کئی مہینے سزا ہوتی ہے۔ ملک کے آئین کتنے جنرلوں نے توڑا، اور یہ بدقسمتی رہی ہے اس ملک کی۔ ایوب خان کو لانے والا سکندر مرزا تھا، اور اس کا تختہ دڑام کرنے والا بھی ایوب خان تھا۔ جنرل ضیاء کو لانے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس کو نہ کہ صرف اس کا اقتدار بلکہ اس کو تختہ دار پر چڑھانے والا بھی ضیاء الحق تھا۔ نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی 96 97 میں، 98 میں جنرل مشرف کو لایا کہ ایک بڑا کمانڈو ہے، اس نے کارگل فتح کیا ہے، لیکن ہائی جیکنگ کی کیس میں نہ کہ صرف اس کو اقتدار سے فارغ کیا بلکہ اس کو 25 سال کی سزا اسی جنرل نے دی۔ باجوہ کو لانے والے ہمارے عمران خان صاحب تھے، اور اس کو بھی اقتدار سے ہٹانے والا وہ باجوہ تھا۔ اب شہباز شریف کسی کو لائیں، اس کے لیے تو صرف ایک ہی دعا کر سکتا ہوں، حافظ خدا تمہارا، حکومت چلانے والے۔ مختصراً کیونکہ ساتھیوں کو دور بھی جانا ہے، یہاں پر کچھ ہماری سیاسی پارٹیوں کے اکابرین نے اپیلیں بھی کی۔ میں سوچا تھا کہ میں اپیل کروں گا، دھرنے کی تعداد میں کچھ اضافہ کروں گا، اور کچھ دن 18 دن ہم نے گزارے ہیں اس بیابان میں، آپ کم سے کم 8 دن ہمارے ساتھ گزارتے تو میرے خیال میں یہ حکومت جو کہتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی جاتی، آپ لوگ بیٹھے ان کو ٹس سے مس کرانا جو ہمارا کام۔ تم عید کے بعد چاند تھے، عید کے بعد آج دکھے، وہ کہاں دیکھے بیٹھے گے۔ بہرحال یہاں پہ کوئی میرے خیال میں جو بھی ہمارے قبائلی معتبرین ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں، جس حالات میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی رضا و خوشی سے نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ مجبوری انسان کو کبھی انسان کو مجبوری جو خودکشی بھی کرا دیتی ہے۔ بات جب ننگ و ناموس اور عزت و غیرت کی آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور آج جس مسئلے کو ہم اٹھا کے سامنے آئے ہیں وہ کسی فرد واحد کا نہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک ضلع کا نہیں۔ آج کسی ایک کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے، کل یہ ہر کسی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جائے گا۔ آج کسی ایک ماں کو جو ہے کراچی کے اور کوئٹہ کی سڑکوں پر جو گھسیٹا گیا ہے، یاد رکھیں ہم اٹھ بھی گئے یہاں سے، ان حرکتوں کو ہم روک نہیں سکیں گے۔ ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا، پتہ نہیں یہ بلی ہے، لومڑی ہے، بیڑیا ہے، اب اس کی گلے میں گھنٹی باندھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ جو گھنٹیاں ہم نے باندھی ہیں اس نے الٹی وہ گھنٹیاں جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے گلے میں باندھ دی ہیں۔ اور جب کوئی ہم میں سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گھنٹیاں جو ہے ٹنگ ٹنگ ہمارے گلوں سے آواز آتی ہے۔ اب اس کا گلا کس طرح کاٹنا ہے یہ تیہ کرنا ہوگا ہمیں۔
اگر ہم کمپرومائز کرتے رہے، ملک کے دوسرے صوبوں کا تو مجھے پتہ نہیں، بلوچستان میں جو ہے نا، جو یہاں کے بلوچ، پشتون، ہزارہ، جو ہم اپنی عزت اور غیرت اور ننگ و ناموس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جب ہماری عزتیں، غیرتیں وہ محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر ہم میں مسٹر ڈیوڈ میں کیا فرق ہوگا، ہم میں لندن میں گھومنے والے کسی اور میں کیا فرق ہوگا۔ بلوچستان جانا جاتا ہے ہماری ثقافت، ہماری بنیاد، ہماری تاریخ، ہماری شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے، اور ہمارے شہداؤں نے قربانیاں محض اس لیے نہیں دیے کہ ہم سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں یا کابینہ کے ممبر بنے۔ اس زمانے میں نہ سینٹ تھا، نہ قومی اسمبلیاں تھی، نہ ہی صوبائی اسمبلیاں تھی، نہ ہی کابینہ تھی، نہ ہی وزراء تھے، نہ ہی وزراء اعلیٰ تھے۔ آج جو ہم جانے پہچانے جاتے ہیں انہی لوگوں کی، اکابرین کی قربانیوں کی وجہ سے، ان شہداؤں کی قربانی کی وجہ سے آج ہماری نہ کہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا میں بھی اگر پہچان ہے تو ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ کئی بار ہم ایم پی اے بھی بنے، کئی بار ہم ایم این ایز بھی بنے، کئی بار ہم سینیٹر بھی بن چکے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کرسیوں پہ برجمان ہیں تو ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں ہماری اگر تعداد زیادہ ہے تو لگ پاس کیا، میں بولان کے کسی غار میں بھی ہوتا تو اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہمیں ڈھونڈ نکالتے۔ ایک سیٹ تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی، کیونکہ وہاں پر اہمیت ہماری اور آپ کی اس وقت ہے جب ہمارے ہاتھ میں 4 سیٹیں ہوں۔ اگر 4 سیٹیں ہوں تو میاں صاحب بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، زرداری صاحب بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کے دکھ اور درد اور ان بچیوں کی آو پکار کو وہ سنتے ہوئے اتنا روتے ہیں کہ ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے ان کے۔ لیکن وہی بچیاں جب اپنی آواز اور اپنی چیخ بڑے بلند آواز میں اسلام آباد میں سنانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے گندے پانی سے جو ہے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، ان کو پر جو ہے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں سے مداریوں کو جو بٹھا کے ان کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہم سے اپیل کی ہے سر آنکھوں پر، کیونکہ اداروں کا فیصلہ ہے، آپ تمام ساتھی جو ہے نا سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، فرد واحد کا فیصلہ ہوتا تو شاید میں آج اعلان کر لیتا۔ تو آپ کے اس اپیل کی وجہ سے میں نے اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل یہاں پہ بلایا ہوا ہے، اس پر غور و غوض کیا جائے گا، غور بھی کیا جائے گا، غوض بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی نتیجہ نکال کر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہوگی کہ یہ نہ افتتاح ہے نہ اختتام ہے، اس کا اختتام ہمیں کرنا ہے، اور اس کا اختتام ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر کے فیصلوں کے ماتحت ہم اور آپ نہ ہوں، چاہے وہ حافظ القرآن ہو یا چند آیاتیں پڑھنے والا جنرل ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے کوئی فیض یاب ہوا ہو یا وہ فیصل آباد یا نصیر آباد کا کوئی جنرل ہو، ہمیں ان کی پرواہ کیے بغیر اس دھرتی کا قرض اتارنا پڑے گا، جو آج شاید ہم نے اتارنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں کا اگر تعاون رہا، اور اسی جرات کے ساتھ جو آپ، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ رکاوٹیں ہوں گی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، نہ کہ صرف آج بلکہ اس دھرنے کے دوران تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آج موجود ہیں انہوں نے اس دھرنے میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ شاید ہمارا حوصلہ 2 دن کا ہوتا، لیکن آپ کے اس دھرنے میں شرکت کرنے سے ہمارے حوصلے جو ہے 18 دن تک قائم رہے، اور انشاءاللہ تعالی آج جو
آپ یہاں پر آئیں. ہمارے حوصلے تو بلند ہیں لیکن آپ کے یہاں آنے سے ریاستی اداروں، حکومت اور حکومت کے اہلکاروں کے جو عزائم ہیں وہ انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں، پولیٹیکل پارٹیوں